کراچی کی وکٹ سے اٹھ کر آپ گئے کے پی کی وکٹ پر، کمفرٹیبل ہو گئے اس وکٹ کے اوپر کہ بال ابھی بھی باؤنس کر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا جب آپ کسی گورنمنٹ سیٹ اپ کو جوائن کرتے ہیں، وہاں کی بیوروکریسی کو اندر جیل ان کرنا، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ جنید اکبر صاحب تو وہ تو مطلب اتنے ذرا خوش نہیں تھے۔ پارٹی کے علاوہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ملا، تو اتنے بڑے عہدے میں بیٹھ کر آپ کو جو ہے اتنی چھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس 15 دن کی تنخواہ کے پیسے نہیں تھے، آج ہمارے پاس 4 مہینے کی تنخواہ کے پیسے ہیں۔ واحد صوبہ ہے جس کے چیف منسٹر کے پاس اپنا جہاز نہیں ہے، باقی سارے صوبوں کے جہاز ہے، اور صوبے نے ریونیو کلیکٹ کیا تھا، ہم نے 2 سال میں ڈبل کر دیا۔ پھر فیڈرل کے پیچھے ہم عذاب بن کے چل رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں سب سے زیادہ جو اس وقت کریڈٹ میں مال پھینکتے ہیں نا، کراچی، لاہور، فیصل آباد، وہ پختون پھینکتے ہیں، بدنام کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ 2 کروڑ 6 لاکھ ٹورسٹ نے کے پی کا رخ کیا۔ جب بجلی ہم بیچ نہیں پاتے اس لیے وہ اس کی وجہ اتنی مہنگی ہے، ہم سب مطلب ہے 2 بلب کی جگہ آدھے بلب میں گزارا نہیں، اس کر کی رہے ہیں وجہ بھائی۔ یہ نہیں ہے نا، مہنگی اسی لیے کہ آپ بیچ نہیں پا رہے۔ اگر ایک موٹر وے 1000 ارب کا ہے تو اس میں اگر 2 بجری کے ٹرک جو ہیں وہ غلط آ گئے یا غلط ہو گئے تو 1000 ارب لکھ دیں گے، 1000 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی۔ کب سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی عمران؟ میں تو اگست 2024 کے بعد آخری دفعہ ملا ہوں ان سے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی جو غیر یقینی صورتحال اور عدم استحکام پاکستان کے میدان سیاست میں ہے، کم و بیش وہی حالات جو ہیں میدان معیشت کے بھی ہیں۔ اور اگر معیشت کی بات کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ وفاق کے ہم نے دیکھا کہ بجٹ آیا اور عام پاکستانی کی جو ہے چیخیں نکل گئیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبوں کی طرف آئیں تو وہاں بھی حالات جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ کیا وجوہات ان تمام چیزوں کی؟ ہماری معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی؟ اور کیا یہ ہو رہا ہے کہ جی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ فیڈ کرے ہمارے معاشی پرابلمس کو، یا معاشی پرابلمس جو ہے ہمارے سیاسی مسائل کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ آج ہم اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میدان معیشت کے بہت بڑے پہلوان مزمل اسلم صاحب موجود ہیں، مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے۔ بہت شکریہ مزمل صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو کیا غیر سیاسی سوال سے شروع کروں میں آپ سے گفتگو؟ پہلے تو یہ بتائیے کراچی کی وکٹ سے اٹھ کر آپ گئے کے پی کی وکٹ پر، کیا فرق لگا اور آپ کمفرٹیبل ہو گئے اس وکٹ کے اوپر کہ بال ابھی بھی باؤنس کر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا، نمبر 1۔ اور ایک شاید پاکستان میں ایک پہلی دفعہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ تبدیلی آپ کہہ لیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے صوبائیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کہیں سندھ ہوتا ہے، کہیں جو ہے کے پی ہوتا ہے، کہیں پنجاب ہوتا ہے، کہیں بلوچستان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک سیگریگیشن بہت بڑی سوسائٹی میں ہے۔ ایک زمانے پہلے پاکستان میں بات ہوتی تھی شیعہ سنی یہ وہ اس طرح کی، اللہ کا شکر ہے وہ آج الحمدللہ یہ بات بالکل ختم ہو گئی ہے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو یہ ہم سنتے تھے۔ پھر اس کو اپیرنٹلی جب یہ 90s کی پالیٹکس تیز ہوئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو وہی ایک ڈیوائڈ بننا شروع ہوا، صوبائیت والا۔ اور اس دفعہ پہلی دفعہ ایک جو ٹرینڈ خان صاحب نے یا علی امین نے جو دوسرے صوبے سے وزیر خزانہ لے کے جانے کا جو ایک تجربہ تھا، اس نے ایک پاکستان کو بڑا سٹرونگ میسج دیا کہ جو ہے جہاں پہ ٹیلنٹ ہو یا جہاں سے آپ کو اچھی ریسورس ملے اس کو لے کر آئیں۔ اب دیکھیں نا برطانیہ میں آپ کا جو ہے لنڈن کا میئر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابھی نیو یارک کا میئر، ٹھیک ہے نا، پھر اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم، پھر پچھلے دنوں رشی سونک تھا وہ برطانیہ کا وزیر اعظم۔ زیادہ دور نہیں جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، ان کی اپنی آبادی تو 8-10-12% ہے، باقی 88% دنیا کے لوگ آ کے وہاں کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز ہوئی، یہ میرے خیال سے اس کے بڑے زیادہ پازیٹیو میسیجز گئے دین نیگیٹو میسیج۔ اور لیٹ می ٹیل یو، جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا جب آپ کسی گورنمنٹ سیٹ اپ کو جوائن کرتے ہیں، وہاں کی بیوروکریسی کو اندر جیل ان کرنا، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ وہاں پہ ویلکمنگ تھا یا آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا؟ مائی ریزلٹ از 100%۔ دے سپورٹ می، آئی سپورٹ دیم، وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ۔ یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی، کیونکہ جو جدید معیشت ہے دنیا کی، اس میں واقعی یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ کا، ہر ملک کا کہ بہتر ٹیلنٹ کو آپ لے کر آئیں۔ امریکہ میں ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر اسٹیٹ جو تھی وہ کوشش کرتی تھی کہ بہترین ٹیلنٹ آ رہا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح مثالیں دی کہ یہ قید نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی کیا زبان ہے، آپ کیا مطلب کس فرقے سے تعلق ہے، کیا مذہب ہے،
if you can serve the country better and serve the people better, تو آپ کمفرٹیبل ہیں وہاں پر, ایک وہاں اور کے چیز لوگ ہیں. میں آپ لیکن وہ میں بھی سن رہا تھا, وہ آپ کے دوست جو ہیں ہمارے بھی ہیں, جنید اکبر صاحب, تو وہ تو مطلب اتنے ذرا خوش نہیں تھے, اور پارٹی کے وہ بھی ریڈیکل میں ہیں, بڑے مطلب ہے, بڑا نام ہے آپ کی پارٹی کا ماشاء اللہ, پرخلوص قسم کے وہ سیاسی کارکن ہیں. جی دیکھیے, پہلے تو میرے بڑے بھائی ہیں, اب پتہ نہیں عمر میں کیا پتہ چھوٹے بھی نکل آئے, لیکن میں انہیں بڑا بھائی بول دیتا ہوں. سیاست میں آپ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو پارٹی میں اب جو ہے ایک عہدہ ملا ہوا ہے, اچھا ٹھیک ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اس کو پارٹی کے علاوہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ملا. تو اتنے بڑے عہدے میں بیٹھ کر آپ کو جو ہے اتنی چھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پورے پاکستان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے کس کانٹیکس میں کی, کس فرسٹریشن میں کی, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے تو سی وی بھی نہیں ڈالا تھا وہاں جانے کے لیے. میں تو عمران خان کے ساتھ جو ہے جب ہماری حکومت ختم ہوئی کنٹینیوسلی کام کرتا رہا, اور اس سے پہلے جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو ایز اے پرائم منسٹر تو شوکت صاحب کے ساتھ ہوتا تھا, شوکت صاحب کے تھرو خان صاحب کو ہوتا تھا, میرا تو معیشت پہ انپٹ ہوتا تھا. تو وہ جو ہے میرا نام جو ہے آیا اور میں چلا گیا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے مجھے وہاں ویلکم ملا ہے, نہ صرف یہ بلکہ پوری کی پوری کابینہ, ایم پی ایس, ناٹ ایون اے سنگل پرسن, بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بولا کہ اگر ہمارے کوئی خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ ہوتا تو اس سے زیادہ لڑائیاں کی لوگوں نے, تو آپ کو جو ہے آج تک جو ہے نا محبت میں اور آپ کی بات سنتے کہ خان نے بھیجا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اگر سختی کرتا ہے یا یہ بات کرتا ہے تو یہ خان نے بھیجا ہوا بندہ. تو میرے پاس تو 100% جسے کہتے ہیں سپورٹ آج بھی ہے. انہوں نے یہ ایک بات بولی جو ان کو شاید کسی نے غلط بتا دیا ہوگا, مجھے نہیں پتا, کہ میں یہاں سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک چلے جاؤں گا. سر آئی ایم ایف ایک وزیر خزانہ بننے کے بعد آئی ایم ایف کی کوئی نوکری, مطلب لوگ عموماً وہاں سے آتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ, اور اس کے بعد میں فیڈرل لیول کا بندہ ہوں, اور پھر دوسروں نے کہا ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو میری 48 سال عمر ہے, بورن اینڈ ریز ان پاکستان, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ سے یہیں رہا ہوں. جب کام بھی کرتے تھے, کوئی دوست سنگاپور گیا, کوئی یو ایس گیا, کوئی کبھی نہیں گیا, بلکہ ایون یو کے سے گریجویٹ کر کے یہاں آیا. جب میں یو کے سے گریجویٹ کر کے یہاں آ رہا تھا تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ 5 سال ایز اے اسٹوڈنٹ یو کے میں گزار لیں تو آپ کو برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے. میں 2.5 سال کر کے واپس آ گیا. میرے دوستوں نے بولا, میرے وہاں پہ کزنس ایک دو تھے, انہوں نے کہا یار اس کے لیے تو لوگ ڈریم کرتے ہیں, تم واپس آ گئے. تو انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں بولا, سکہ بند آپ کراچی آئی تھے اور سکہ بند پاکستانی ہیں, الحمدللہ. مطلب یہاں پہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, اتنی عزت دی ہے. سب سے پہلے آپ لوگ محبت دیتے ہیں, لوگ محبت دیتے ہیں. کہیں جاتا ہوں آتا ہوں, لوگ جو ہے آ کے تصویریں کھنچاتے ہیں, بات کرتے ہیں معیشت کے لیے, دنیا جہاں سے لوگ فون کرتے ہیں. تو مطلب باہر جا کے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. بتائیے کہ اب آپ نے کے پی کے مشیر خزانہ ہیں, یعنی کہ وزیر خزانہ ہیں, کیا کوئی میننگ فل وہاں پہ تبدیلی لے کر آئے کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جب میری اننگز ختم ہوگی تو میں نے یہ کر دیا کام, یہ میں ایک بنیادی چیز کر کے جا رہا ہوں, وہاں سے کر کے جاؤں گا, یا آپ کا ٹارگیٹ ہدف ہے آپ کا کوئی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ایک صوبہ ہمارا برانڈ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہ مقروض صوبہ ہے. پھر جو غلط آپ کو پتہ ہے میڈیا پرسیپشن کریٹ کرتا ہے. پھر دوسری طریقے سے برانڈ ہوا تھا کہ یہ صوبہ جو ہے کیا کہتے ہیں مقروض ہے, بجلی کی چوری بہت کرتا ہے, یہاں پہ جو ہے یہ دیوالیہ ہے, اور یہاں پہ جو ہے مطلب ان کی معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. یہ جب ہم آئے تو یہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے, جب ہم نے ٹیک اوور کیا لاسٹ ایئر تو وہ صوبے کے پاس اتنے کیش کے معاملات نہیں تھے, کیش ریزروز نہیں تھے. دنیا میں کوئی بھی اگر آپ نے اپنا دفتر ہو, آپ ہو, کوئی بھی معیشت ہو, سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے فائنینشلی طور پہ, اپنی ایک بیس بناتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ وہ فیصلے کرتا ہے, بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. تو ہماری حکومت کا پہلا سال جو ہے اس سال ایک طریقے سے ختم ہوا آج سے 3-4 مہینے پہلے. تو اس پہلے سال میں ہم نے کیا کیا, جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس 15 دن کی تنخواہ کے پیسے نہیں تھے. آج ہمارے پاس 4 مہینے کی تنخواہ کے پیسے ہیں. کہا یہ جاتا تھا کہ تنخواہ کی کوئی تاریخ نہیں تھی, جیسے میڈیا میں ہوتا ہے کبھی 15 تاریخ کو مل رہی ہے, کبھی ملتی نہیں, 2-3 مہینے بعد میں مل گئی, لیکن ہمارے نہیں ملی, کوئی مسئلہ. ہمارے یہاں مل جاتی تھی, لیکن کبھی 1 ہفتے بعد, کبھی 4 دن بعد, کبھی 5 دن. ہم نے اس کو ایک ڈسپلن کیا کہ پہلی تاریخ
آتی ہے اس تاریخ پہ ہم تنخواہ دیتے ہیں. پھر ہمارے پہ لیبل لگا دیا کہ یہ بہت مقروض صوبہ ہے، حالانکہ صوبے کا قرضہ بہت ہی کم ہے. میں آپ کی فکر پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں باللہ عالم 636 بلین روپے کا ہے. 709 ارب روپے اب لاسٹ بڑھ گیا وہ 709 ارب ہو 709 گیا. ٹوٹل ہے. 709 پورے صوبے کا ہے، جو ڈالرز میں میرے خیال سے 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. تو اتنا تو شہباز شریف کی حکومت ایک ہفتے میں لے لیتی ہے قرضہ. یہ 77 سال کا قرضہ ہے. لیکن پھر بھی ایک عمران خان کا، آپ کو یاد ہوگا، ویژن تھا. خان صاحب کا ویژن تھا کہ میں قرضہ اس ملک کا اتارنا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں خان صاحب نے بات کی اور میرے دل کی بات کر دی کہ خیبر پختونخوا حکومت جو آپ چلا رہے ہو نا، یہ ایک طریقے سے پی ٹی آئی کے ویژن کے حساب سے چلاؤ، جو میرا ویژن ہے، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جب ہمارے پاس واپس حکومت آئے گی تو کس طریقے سے وفاق چلائیں گے ہم. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں خان صاحب کہتے تھے کہ میں قرض اتارنا چاہتا ہوں. تو ہم پہلا صوبہ بنے جنہوں نے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ بنایا، یعنی کہ اپنا قرضہ اتارنے کا ایک فنڈ بنایا. اس میں میں نے 150 ارب روپے اس سال صرف ڈالے، جو صوبے کا مجموعی قرضے کا 19% بنتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے قرض لیا ہوا تھا، اس کا 19 روپے ایک سال میں نے جمع کر لیا وہاں پر. ٹھیک ہے، یہ ایک کام کیا. تو اگر آپ 5 سال میں اتار دیں گے، یعنی کہ انشاءاللہ تیسرے سال میں ختم ہو جانا چاہیے اگر موقع ملا اور پارٹی نے کہا کہ نہیں ہمیں سرپلس نہیں رکھنا اور اس کو آپ لگا دیں یا کوئی فلیگ شپ. اب دیکھیں یہ سرپلس کیوں ہوتا ہے؟ سرپلس ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے یہ قرض اتارنے کے لیے رکھا ہے. دیر ول بی اے ٹائم کہ ٹف ٹائم بھی آ سکتا ہے. ابھی 1 مہینے پہلے انڈیا کا مسئلہ ہوا، انڈیا پاکستان جنگ کا. اگر وہ خدا نہ خواستہ لمبا ہو جاتا تو آپ کے فائنینسز شارٹ ہو جاتے. تو یہ اگر آپ کے بفرز پڑے ہوتے تو اس کو آپ یوز کرتے نا. اگر بفرز ہی نہ ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ پھر تیسری چیز، آپ کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں صوبے کے لیے، اس کے لیے جو ہے جب آپ جاتے ہیں کسی ڈیولپمنٹ پارٹنر سے، تو ڈیولپمنٹ پارٹنر پہلے کہتے ہیں، جیسے آپ بینک سے گاڑی لینے بھی جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی 25%، 30%، تب آپ کو وہ 70% جو ہے نا اس کی فائنینسنگ دیتا ہے نا. تو جب تک آپ کے یہ سرمایہ نہیں ہوگا تو آپ کوئی چیز نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو ہے اس کے پیچھے یہ ویژن تھا کہ پہلا قرض، اور دوسرا یہ پیسے ہم نے جو ہے کس طریقے سے جمع کیا. میں نے کسی کی خرچہ یا کسی کی تنخواہ یا کسی کی ڈیولپمنٹ فنڈ کو نہیں، میں نے اپنی ریسورسز بڑھائی، اپنی آمدنی بڑھائی. دوسرا ناجائز خرچہ نہیں ہونے دیا. جیسے میں آیا تھا آپ کا یہ اسٹوڈیو میں لائٹیں بند تھیں، یہ اگر جیو کے پرانے زمانے کا ٹائم ہوتا یا تو ساری آپ کو پتہ اسٹوڈیو کی بھی لائٹیں چل رہی ہوتی تھی، ہر جگہ کی اے سی چل رہے ہیں ہر جگہ، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی آپ نے اس کو سب بند کیا تھا، آئے تو آپ نے چلوا دیا. تو ہم نے ریسورسز کو ضائع نہیں ہونے دے رہے، اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ جیسے باقی اسمبلیز نے گاڑیاں خریدی، تنخواہیں بڑھا دیں اپنی ملازمین کی. ہمارا انٹرنیشنل ٹریول پہ بین ہے. علی امین ابھی تک پشاور اور اسلام آباد سے باہر نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. واحد صوبہ ہے جس کے چیف منسٹر کے پاس اپنا جہاز نہیں ہے، باقی سارے صوبوں کے جہاز ہے چیف منسٹرز کے پاس. پورے صوبے کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے. انٹرنیشنل ٹریول پہ بین ہے، انٹرنیشنل علاج پہ بین ہے. وہ پیٹرول پہ بین لگایا ہوا ہے جو کووڈ کے زمانے کا ہے. نئی بھرتیوں پہ بین لگایا ہوا ہے. تو ہم نے جو ہے فضول خرچے نہیں ہونے دیے، جس کی وجہ سے بڑا کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ یار آپ دیں نا، پیسے ہیں کیوں نہیں. نوکریاں، جیسے نوکریوں پہ تو آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، نوکریوں پہ آتے ہیں. اب نوکریوں پہ یہی ہے کہ جو پبلک سروس کی امپورٹنٹ نئی اسکیم آئی ہے، ٹیوب ویل آیا ہے، فوراً بندے دے دو. لیکن یہ نہیں کہ ادھر ادھر جو ہے نا کلاس 4 بانٹی جا رہی ہے حلقوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. تو اس طرح پھر ہم نے اپنے ریونیو کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال جو ہم نے پروجیکشن دی ہے، جو 78 سالوں میں صوبے نے ریونیو کلیکٹ کیا تھا، ہم نے 2 سال میں ڈبل کر دیا اس کو. پھر فیڈرل کے پیچھے ہم عذاب بن کے چل رہے ہیں. فیڈرل کو ہم جو ہے بالکل ہم نے جو ہے نا ان سے اپنے حق کے پیچھے نہیں ہٹتے. ان سے ہم نے جو ہے ریلیٹیولی 2022 میں جب رجیم چینج ہوا، پھر 23 اور 24 یہ جو سال ہے سب سے زیادہ پیسے ہم نے فیڈرل سے بھی لیے. تو وہ پیسوں کو بچا لیا، ریزروز کو بنا لیا. جس دن ضرورت پڑی، مطلب ابھی یہ جو ہے کوئی کلیمٹیز آ جاتی ہیں، کبھی کبھار کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ول کم بیک. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب بمقابلہ خیبر پختونخوا، اب لوگ بہت موازنہ کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں بڑی زبردست کارکردگی دکھائی جا رہی ہے اور کے پی جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اظہار کیجیے گا. پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غربت کے جو نمبرز ہیں
تو وہ کے پی میں غالباً 39% ہے، تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. سر دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. چلیں آپ آج اس کو بھی دو لپیٹ دیتے ہیں. اس کو بھی دو ہاتھ کر دیتے ہیں. آپ نے کہا پنجاب امیر ہے. پنجاب اگر امیر ہے تو BISP میں جو 700 ارب ہے اس کا 55% پنجاب میں کیوں جا رہا ہے؟ اگر وہاں غربت نہیں ہے تو وہ کون سے غریبوں کو وہاں پہ جو ہے 55% پیسے جا رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا سندھ امیر ہے. سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے سندھ کو جا رہا ہے. یہ تو آبادی کے لحاظ سے جا رہے ہیں نا. نہیں تو مطلب وہ تو امیر ہو چکے ہوئے تھے وہاں پہ تو ان کی غربت تو ہے. میں بطور صوبہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ان کی یہ اب یہی بات لیڈنگ انڈیکیٹرز ہے نا، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. پھر جو وسائل ہیں، وفاقی وسائل جو صوبوں پہ منتقل ہوتے ہیں، اس کا 52% پنجاب کو ملتا ہے اور 48% 3 صوبوں کو ملتا ہے. اس 48% میں بھی 27% جو ہے سندھ کو ملتا ہے. پھر باقی 14% ہمیں ملتا ہے اور بلوچستان کو 5% ملتا ہے. ٹھیک ہے. پورے ملک کا 42% تیل کے پی پیدا کرتا ہے، پیٹرول وہ چلے جاتا ہے ڈاؤن اسٹریم دوسرے صوبوں میں. پورے ملک کی 13% گیس کے پی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چلی جاتی ہے نیچے. بجلی پاکستان کی سب سے سستی کے پی پیدا کرتا ہے. بیچارہ 5 روپے کی بجلی پیدا کرتا ہے اور 50 روپے کی واپس اس کو دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. جس صوبے کی آپ نے بات کی، حالانکہ میں خود بھی پنجابی ہوں، ویسے پنجابی ہوں، بورن اینڈ ریزڈ ان سندھ ہوں، کام آج کل کے پی میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے دل کے سب قریب ہیں. سارے قریب. ٹھیک ہے نا. اور بچپن میں میرے سارے جو کلاس فیلو دوست تھے وہ بلوچ تھے. ٹھیک ہے نا، جمالیس تھے، یہ سارے تھے. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جہاں پہلے بجلی پیدا ہوئی وہاں پہ کارخانے نہیں لگانے دیے گئے، کارخانے لے گئے آپ پنجاب میں، سندھ میں. گیس جو ہے جہاں پیدا ہوئی آپ نے ادھر ان کو گیس کے کارخانے نہیں لگا کے دیے، جو کھاد وغیرہ کے وہ آپ لے گئے دوسرے صوبوں میں. پانی پورے پاکستان کا جو ہے اوپر سے ادھر سے آتا ہے. وابڈا کا آپ نے ہیڈ کوارٹر بنا دیا لاہور، پنجاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر 78 سال کے بعد بھی آپ کو پھر 53% جو ہے ملک کے وسائل جو ہے وہاں جو ہے NFC سے لینے پڑ رہے ہیں اور اس میں آپ جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک پیسہ بھی کم نہیں دیں. اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ وہ جو ہے زیادہ ڈیولپ ہے اور ہم کم ڈیولپ ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ بھی ایک میتھ ہے کہ جی کے پی کے لوگ غریب ہیں کمپیئر ٹو ادر صوبے. کے پی کے لوگ بہت جسے کہتے ہیں خوددار ہیں اور محنت کرنے والے ہیں. آج جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں پورے پاکستان کی سب سے بڑی ورک فورس کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ کے پی سے آئی ہوئی ہے. بگیسٹ پشتون سٹی ان پاکستان از کراچی نو. کراچی. ٹھیک ہے. پشاور زیادہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کسی کو شہر میں کسی کو آپ نے سگنل میں مانگتے دیکھا ہے یہاں پہ پختون کو؟ میں کسی اور قوم کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کام کرتے ہیں نا، جو بھی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی آبادی 14% ہے. سب سے بڑی کمیونٹی پنجاب کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ کے پی کی باہر ہے. باہر ہے. آپ دبئی جائیں، سعودی عرب جائیں، آپ کو زیادہ بندے کہاں کے نظر آتے ہیں؟ پاکستان کو خطیر زر مبادلہ، پاکستان کا اگر اس سال $40 ارب یا $37 ارب جو ریمیٹنس آتی ہے، اس کا مور دین 1/3 جو ہے کے پی کے لوگ پاکستان کو بھیجتے ہیں. وہ بھی پاکستان کو ملتا ہے، حکومت پاکستان کو ملتا ہے. اس کے بعد اس کے جو روپے کاؤنٹر پارٹ جو ہے ڈالر کو کنورژن جو ہے وہاں سے ملتی ہے. پھر اب کبھی آپ اگر موقع لگے تو کبھی آپ یہاں کی جو ہے نا کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ یہاں کی جو ہے ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں، آپ چلے جائیں جسے کہتے ہیں سبزی منڈیاں دیکھ لیں. سارا کا سارا جو بیپاری ہے نا، جو سب سے بڑا کاروباری جو ہے وہ کے پی کا پختون ہے. بہت بڑا کاروبار ہے اس کا. ایون انٹرپرائزنگ لوگ ہیں دنیا بھر میں کاروبار. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایون جو مارکیٹوں میں سب سے زیادہ جو اس وقت کریڈٹ میں مال پھینکتے ہیں نا، کراچی، لاہور، فیصل آباد، وہ پختون پھینکتے ہیں. یعنی کہ ان کو انہوں نے لیکوڈیٹی دی ہے. تو یہ اگر یہ کسی نے مت بنا لیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھا اسلام آباد کی جو پوش پراپرٹیز ہیں وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں. اگر سندھ کے اور پنجاب کے لوگ، سندھ میں نو ڈاؤٹ کراچی پیسے والی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ پیسے والے ہیں،
لیکن اگر آپ آج جائیں F7 F8 F6 G10 آپ وہاں پہ سروے کرا لیں کہ سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے اور یہ پراپرٹیز کس کی ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریسورس رچ صوبہ ہے آپ کا کے پی، ہم سب کا ہی ہے. سندھ کو بھی کہتے ہیں ریسورس رچ ہے. لیکن جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم لاہور جاتے ہیں تو ہمیں وہ ابتری نظر نہیں آتی جو کہ کراچی میں آپ کو نظر آتی ہے. آپ کو اسی طرح انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہوئی ہوئی ہے، کم سے کم سینٹرل پنجاب میں، وہ آپ کو ملک کے دیگر علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. جیسے ہم تو بڑا کراچی سے جاتے ہیں، بڑے مطلب خوش بھی ہوتے ہیں وہاں کو، اس جگہ کو دیکھ کے، اور اپنی مشکل پہ رونا بھی آتا ہے کہ بھئی دیکھو کراچی کا کیا حال کر دیا، کوئی سڑک جو ہے سلامت نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ تو کیا وہاں پہ کیوں زیادہ اچھا پرفارمنس ہے؟ ایسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این کی ہے، جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ آئی اس نے زیادہ اچھا کام کیا، زیادہ اچھا ڈیلیور کیا compared to other provinces including your province یا our province سندھ. ہمارا صوبہ تو یہ ہے نا. اس سے پہلے جو ہے جب زمانے طالب علمی میں کاغان، ناران، سوات، شواد ایسے نتھیا گلی گھوما تھا. پھر اس کے بعد ہم مصروف ہو گئے تو خیبر پختونخوا جانا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ابھی میں پشاور گیا پہلی دفعہ. ٹھیک ہے، پشاور از ناٹ ایز اسکیلڈ ایز لاہور اور کراچی. میں نے جو ہے پشاور کی سڑکیں جو ہیں کراچی سے بہت بہتر پائی. ایک کھڈا نہیں دیکھا جب بارش ہوتی ہے. مجھے یہ بات ہمارے ایک دوست، ہمارے آپ کے مشترکہ دوست آصف قریشی گئے ہوئے تھے بھی. جی جی. تو کہتے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر پشاور کا کراچی سے بہتر ہے. ایک اور لاہور تو خیر آگے ہے نا بہت، ہم سب سے آگے. سر لاہور میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، لاہور اصل میں ہمارا خوشی کی بات ہے پشاور کا ماشاء اللہ سن کے، بٹ کراچی پہ ہمیں پھر رونا آتا ہے اپنے. میں آپ کو صرف تھوڑا سا لیٹ می سیل کے پی. جی. ایک سڑک میں میں نے آج تک کھڈا نہیں دیکھا. بارشیں جیسے ایک بارش والا زون ہے پشاور، مطلب جیسے اسلام آباد میں بارش، اگر اسلام آباد میں بارش آتی ہے ادھر آ جاتی ہے. سم ٹائمس وہاں پہ سوات وغیرہ میں ہوتی ہے تو پشاور میں آ جاتی ہے بارش. سر کبھی میں نے پانی کھڑا نہیں دیکھا. ہاں کبھی تیز بارش ہو جائے تو آدھے ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا سا سڑک میں پانی، اس کے بعد سارا پانی وہاں سے. کہیں پانی ہم نے نہیں دیکھا، کہیں نالے بہتے نہیں دیکھے، کہیں گٹر بہتے نہیں دیکھے. پھر پشاور سے آپ آگے چلے جائیں، ایکسیس ٹو انٹائر کے پی، ہزارہ موٹر وے سے آپ پوری جو ہے ایبٹ آباد، یہ وہ ساری جگہ. پھر سوات موٹر وے ہم نے کے پی والوں نے خود بنایا. دیکھیں یہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنا موٹر وے خود بنایا، صوبائی حکومت نے بنایا. ٹھیک ہے نا. سوات موٹر وے آپ چلے جائیں، بہترین راستے. پھر ایک دفعہ میرے کو جانا پڑ گیا ٹانک، میرا پی آر او کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں گیا. پورا راستہ ایک سڑک میں کھڈا نہیں. پھر میں ایک دن چلا گیا تورخم بارڈر کی سڑکیں اور جو راستہ دیکھا انسان کا دل خوش ہو جائے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ فورن ٹورزم آتا تھا. یہ تو حالات خراب کر کے یہ، لیکن آپ سڑکوں کا لیول دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کنیکٹیوٹی آف خیبر پختونخوا جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کو جو ہے مطلب پنجاب کے مقابلے کی ملے گی. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بدنام کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں. آپ کسی دن آپ کے لیے میں لے آتا، میری طبیعت خراب تھی آج، پنجاب کا کرائم ریٹ ورسز کے پی کا کرائم ریٹ، زمین آسمان کا فرق ہے. پنجاب میں مرڈر زیادہ ہے، کڈنیپنگ زیادہ ہے، رابریز زیادہ ہے، کار سنیچنگ زیادہ ہے، بائک سنیچنگ زیادہ ہے. ان کی پنجاب پولیس کی ایک رپورٹ لگتی ہے، چھپتی ہے. یہ کسی دن بلکہ آپ پروگرام کیجیے گا کہ یہ ساروں نے جو اپنی ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ رپورٹس لگاتے ہیں، سب سے زیادہ پیسفل پروونس کون سا ہے. یہ ڈیٹا ہم سے شیئر کیجیے گا. یہ تو بہت مطلب یہ آپ کو ویب پہ مل جائے گا. آپ کا جو اصل چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا، سیکورٹی کا ہے، ٹیررزم چیلنج ہے. اس پوائنٹ پہ بھی آ رہا ہوں میں. اگر یہ چیلنج ہے تو لاسٹ ایئر 2 کروڑ 6 لاکھ ٹورسٹ نے کے پی کا رخ کیا پورے پاکستان سے. پورے پاکستان سے 2 کروڑ 6 لاکھ ٹورسٹ نے وہاں پہ رخ کیا. آپ ایک واقعہ بتا دیں کہ کوئی کڈنیپ ہوا وہاں، کسی کے ساتھ اس کی کوئی چیز چھین لی جائے. کچے کا علاقہ نہیں ہے آپ کے پاس، جیسے ہمارے ماشاء اللہ سندھ میں ہے کچے کا علاقہ. سر یہاں سے میں کہہ رہا ہوں نا، پورا پنجاب ٹورزم کے لیے وہاں جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 78 سال میں پنجاب نے کوئی ٹورزم کی جگہ بنائی ہو؟ ایک مری بولیں گے، مری میں اس کی حالت دیکھ لیں جا کے آپ.
لاہور کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیولپ کیا. وہ ٹورزم کی جگہ شاہی جو ہے ہمام ہے جہاں پر, حالانکہ اولڈ سٹی میں ہے, تو مجھے سر دیکھ کے بڑی آپ خوشی ہوئی تھی پشاور دیکھ آئے, کر. ہاں ایک سے ایک آپ کو پاکستان کا میوزیم وہاں ملے گا, قلعہ بالاسار اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ. ارے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت مقابلہ ہے. اگر صوبے ایک دوسرے سے کہیں کہ بھائی ترقی میں کی دوڑ میں کون آگے, پھر انسینٹیو ہو کہ جی ہر صوبہ اپنے لیے اچھا کرے, تو یہ اچھی بات ہے. کیونکہ میں بہت عرصے سے پشاور نہیں گیا, لیکن جو میں نے سنا تھا تو واقعی کم سے کم کراچی سے اس کا انفراسٹرکچر لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے وہاں کی, جیسے کہ آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. سر دیکھیں نا, میں مگر لاہور ظاہر ہے کہ لاہور ہے. دیکھیں وہ میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں اب آپ لاہور کی بات کرتے ہیں, لاہور ایک گلبرگ روڈ کو آپ مائنس کر دیں, جیل روڈ کو مائنس کر دیں, اور فیروزپور روڈ کو مائنس کر دیں, نہر والی روڈ جو ہے, وہی والی یہ 4 روڈوں کو نکال لیں, پھر اس کے بعد آپ گھومیں. لاہور تو از اے کلسٹر آف ہاؤسنگ سوسائٹیز نا, کہیں پہ بیریا ٹاؤن ہے, کہیں لیک سٹی ہے, تو کہیں فلاں سٹی ہے. لاہور کے ڈی ایچ اے کراچی کے ڈی ایچ اے سے بہتر ہے, اسلام آباد کے ڈی ایچ اے کراچی کے ڈی وہ ایچ اے تو سے بہتر ہے. کینٹونمنٹ ہے نا, دیکھیں کینٹونمنٹ تو کسی صوبے کے ساتھ نہیں ہوتا نا. ہاں وہ تو خیر, کینٹونمنٹ انڈیپینڈنٹلی رن کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کینٹونمنٹ ہے. اب وہ اس میں اگر کراچی کا ڈی ایچ اے برا ہے اور لاہور کا زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے ماشاء اللہ, تو وہ جو ہے نا, وہ تو جو ڈی ایچ اے آپریٹ کر رہے ہیں نا, اس میں تو مراد علی شاہ کا قصور نہیں ہے کہ کراچی کے ڈی ایچ اے لاہور کے ڈی ایچ اے سے کم, مطلب وہ تو انہوں نے زیادہ منع. اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں, لاہور کے ڈی ایچ اے, لاہور کو جو ایڈوانٹیج ہے نا اس ڈی ایچ اے کا, وہ ان کے پاس زرعی زمین تھی, تو وہ شہر سے باہر انہوں نے کھلی زمین, تو اس کو جو ہے نا ایک ماسٹر پلان کے ساتھ انہوں نے ڈیولپ کر دیا. کراچی کا ڈی ایچ اے آپ کو پتہ ہے سمندر کے ساتھ ایک پٹی نکلی, ایک اسٹرپ ہے نا یہ ساری جس کے اندر ہمیں, تو وہ بس اس طریقے سے. اور ڈی ایچ اے کا پہلا تجربہ کراچی ہے. اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو پروفیٹیبل ڈی ایچ اے ہے وہ کراچی ڈی ایچ اے. حالانکہ برا ہے, نالوں کا مسئلہ ہے اور مسئلے روڈز ہماری مزے کی نہیں ہے, لیکن آج بھی جو ہے پیومنٹس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کراچی میں ادر دین ڈی ایچ اے آپشنس ہی ختم کر دیے. پنجاب میں آپ جائیں, پنجاب میں ڈی ایچ اے اپنی جگہ ہے, لاہور میں سوری, لیکن وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں, جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, چاہے وہ لیک سٹی ہے جو اور 10 ہیں, انہوں نے بھی اپنی لیول اتنی اوپر کی ہے, اتنی گیم اپ کی ہے کہ مطلب لوگوں کے پاس چوائسیز ہیں وہاں پہ. یہاں پہ چوائس نہیں ہے, یہ پرابلم. اب وہ ڈی ایچ اے سٹی ہے وہ بھی بہت دور ہے, بحریہ جو ہے مشکل میں آ گیا ہے, جو کراچی والوں نے دیکھنا شروع کیا. اچھا میں آتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو بتا دیا صوبے بمقابلہ صوبہ. ایک اور جو سوال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر, آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ آمدنی بڑھائی اپنے صوبے کی, پرائیویٹ سیکٹر کی کیسی گروتھ ہے وہاں پر کمپیئر ٹو ادر پروونسز؟ کے پی کے پاس سب سے پہلے تو پرائیویٹ سیکٹر کسی جگہ جائے گا تو وہ اس کے پاس کیا یونیکنیس ہو کہ وہاں جائے نا, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کراچی کے پاس کوئی یونیکنیس نہیں ادر دین پورٹ, یہاں پہ تو بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, سڑک نہیں, لیکن پورٹ ایک اتنی بڑی انسینٹیو ہے, یا وہ ہے کہ اس کے مطلب پورٹ سٹیز پہ دنیا میں فیکٹریز لگتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور پھر ہول سیل مارکیٹ بھی وہی بنتی ہے. لاہور کے پاس انسینٹیو کیا تھا, اس کے بعد ایگریکلچر تھی, تو وہی ایگریکلچر کی پھر انہوں نے وہاں پہ ٹیکسٹائل ملے, کھاد کی مل, یہ مل, وہ مل, ٹھیک ہے نا. کے پی کے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے؟ کے پی کا ایگریکلچر نہیں ہے کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے. کے پی کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ایک ٹورزم, دوسرا منرلز, تیسرا الیکٹریسٹی, چوتھا ٹریڈ کوریڈور. یہ 4 پوٹینشیلز مین ہے کے پی کے, ٹھیک ہے نا. اور 5ویں اس کی اپنی مین پاور. نمبر 1 آ جائے ٹورزم. ٹورزم میں وی کین ڈو ونڈرس. اب کے پی میں 4 سے 5 نئی سائٹس ہم بنا رہے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈیولپمنٹ پارٹنرس. آج میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, ڈبل ٹری ہلٹن جو ہے نا نتھیا گلی میں کھل گیا. اچھا, اس کی آج سافٹ اوپننگ تھی آج, اس میں سی ایم کو چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا, پتہ نہیں وہ جاتے نہیں جاتے, میں بھی انوائٹیڈ تھا, لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس سے. اب کے پی میں ابھی ہم تھنڈیانی کی ایک نئی سائٹ لا رہے ہیں. ابھی اس کو ہم نے صرف اس کا پروپوزل فلوٹ کی ہے, بڑی بڑی جو ہوٹلز ریزورٹس کی کمپنیز ہیں انہوں نے, اب وہ جو انسٹیٹیوشنلائز ہونا شروع کیا. پھر ایک گنول کی سائٹ ہے, ایک منکیال کی سائٹ ہے. اب ہم ٹورزم سائٹ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. انفارچونیٹلی ہوا کیا تھا کہ ہماری ایک بہت زبردست سائٹ تھی سوات والی, جو 2008 کی وار آن ٹیرر کی وجہ سے وہاں پہ ڈسٹربنس ہو گئی تھی. اب سوات بھی جو ہے
ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کافی. وہاں پہ بھی بڑے بڑے انسینٹیوس, لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, کام شروع ہو گیا وہاں پہ بھی. جیسے میں نے آپ کو کہا 2 کروڑ لوگ. تو یہ نمبر 1 پوٹینشیل ہے. نمبر 2 پوٹینشیل, پورے پاکستان میں اس وقت سب سے مہنگی بجلی پورے پاکستان میں ہے. جو صرف سستی بجلی پاکستان میں بیچ سکتا ہے وہ کے پی دے سکتا ہے. کے پی حکومت وہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا سارے, عمران خان نے کہا تھا ڈیم بنائیں گے, 19 ڈیمز اور واٹر پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. واحد صوبہ ہے جو الیکٹریسٹی کے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. یہ بتائیے پھر نکل جائے گا یہ موضوع کہ وہاں پہ تھیفٹ کا جو مسئلہ ہے, بجلی چوری کا, کہ وہ اتنا زیادہ مطلب بل نہیں دے پاتے آپ لوگ, وہاں کے جو ہیں ڈسکوز جو ہیں دے آر رننگ ان ہیوج لاس. سر دیکھیں یہ بھی پورے پاکستان میں تھیفٹ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا. ایون پنجاب اور سندھ میں کے پی سے زیادہ مسئلہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فیکٹری ہے, فیکٹریوں کی بجلی چوری نہیں ہوتی, تو یہاں پہ 0% چوری ہے. یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, ریزیڈینشیل ایریا میں چوری ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, لوگ کنڈے لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دونوں کی بجلی جمع کر کے اس کی پرسنٹیج چوری کی نکلے گی تو کم نکلے گی, کیونکہ یہ مین بجلی یوز کر رہا ہے فیکٹری سے. اچھا, اب کے پی میں کیا ہے اور بلوچستان میں کیا ہے یا سکھر میں کیا ہے, وہاں پہ صرف ریزیڈینشیل ایریا ہے. اگر آپ ریزیڈینشیل, اب وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ اتنے % چوری ہے, کیونکہ ان کے پاس انڈسٹریل یونٹ ہے اور انڈسٹریل یونٹ میں چوری نہیں ہو سکتی, یا ان کی ضرورت آف سیٹ کر دیتا ہے اس کو, اس کی پرسنٹیج نیچے لے آتے ہیں. آج بھی جو اوور آل بجلی کے لاسز ہیں پنجاب کے پی سے زیادہ ہیں, تو کم ہونے چاہیے نا. سندھ کے پی سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب ادھر تو بیچاروں کے ساتھ سلوک یہ ہے, قانون یہ کہتا ہے جہاں پہ پانی کی بجلی بن رہی ہے وہاں ان کو سستی یا مفت میں بجلی دیں گے. ان بیچاروں کو 16 گھنٹے بجلی نہیں ملتی. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں, تقریباً 50% لوگوں نے تو وہاں پہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, ایون جو بیچارے افورڈ نہیں بھی کر سکتے, پکڑ دھکڑ کے لوگوں نے اپنا ایک پنکھا بیٹری والا سسٹم کیا ہوا, ڈپینڈنسی ختم ہو گئی. اور پچھلے دنوں ایک ڈیٹا آیا جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ڈائریکٹ بجلی کے بل کاٹتی ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. کے پی کی 4 صوبوں میں سب سے کم تھی, 4 صوبوں میں سب سے کم تھی, بلوچستان, سندھ اور پنجاب. بس وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے, تھوڑے سے ہم سافٹ ٹارگیٹ ہیں تو مزے لے لیتے ہیں. تو دوسرا ایڈوانٹیج ہمارا ہے سستی بجلی, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اب ہمیں فیکٹریز نے اپروچ کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمیں سستی بجلی دیں, ہم آتے ہیں. تو ہمارے پاس انڈسٹریل زون بھی ہے, اکنامک زون بھی ہے. صوبے اپنی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, ہم پیدا کر رہے ہیں. ابھی تو ہم بیچ رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو, اب ہم اپنی استعمال کریں گے, ہم اس پہ کام کریں. جیسے نیپرا ہے نا, نیشنل گرڈ کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ بجلی لگی ہوئی ہے, اس کی کھپت نہیں ہو رہی ہے, اور اس کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ہم اور آپ سب بھگت رہے ہیں, جو کہ نواز شریف دور میں ہوا اور پیپلز پارٹی نے لگائی, تو وہ ہم سب بھگت رہے ہیں آج تک. تو غلطی تو نہیں کی تھی, ہم تو انہیں یہ کہہ رہے تھے. مگر اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ سولر کو ڈسکریج کرتی ہے گورنمنٹ, تاکہ آپ کی جو گرڈ کی بجلی ہے وہ استعمال ہونے لگے. سر گرڈ میں بجلی ڈالیں تو صحیح نا, 18 گھنٹے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں اگر بجلی ہے تو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ایک اور بتا دوں, یہ بھی جھوٹ ہے. پاکستان میں 4 مہینے بجلی شارٹ ہے اور 8 مہینے وافر ہے. مئی سے لے کر یا اپریل سے لے کر سپتمبر تک پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت ہے اتنی بجلی پیدا ہم نہیں کرتے, کیونکہ یہ گرمیوں کے ماہ ہوتے ہیں, اس میں استعمال زیادہ. کیپیسٹی تو ہے ہمارے پاس, ہم پروڈیوس نہیں کرتے کیونکہ نہیں, کیپیسٹی کے باوجود بھی یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. ہم نے جب پاور پلانٹس لگائے تو ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ اس 8 ماہ میں پوری بجلی کیسے استعمال کرنی ہے, جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے. انرجی مکس آپ کا ٹھیک نہیں ہے. انرجی مکس اپنی جگہ ہے, وہ 8 مہینے بجلی بکنی چاہیے, وہ 8 مہینے بجلی ہم بیچ نہیں پاتے پاکستان میں. جب بجلی ہم بیچ نہیں پاتے اس لیے وہ اس کی وجہ اتنی مہنگی ہے, ہم سب مطلب ہے 2 بلب کی جگہ آدھے بلب میں گزارا اس کی وجہ یہ نہیں ہے نا, مہنگی اسی لیے کہ آپ بیچ نہیں پا رہے, کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی بجلی پہ کام کر رہے ہیں. تیسرا, ہمارے پاس ایک جو ہے کراچی کے بعد جو ہے نا پاکستان کے جو بارڈرز ہیں جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے وہ کے پی کے ہیں سر. طورخم ہے, لنڈی کوتل ہے, یہ تمام ہے, یہاں سے اچھی خاصی ٹریڈ بھی ہوتی ہے. تو ہم اس کو ایک ایز اے ٹریڈ کوریڈور کے طور پہ پچ کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. چوتھا ہے منرلز اینڈ مائنس.
اتنی منرلز ہیں وہاں پہ, اتنی مائنز ہیں, ابھی ہم نے اس کی صرف رائلٹیز چینج کی ہیں تھوڑی سی, تو ہمارے جو ہے 200% ہمارے جو ریونیوز بڑھ گئے. اور آخری چیز, پورے پاکستان کا سب سے زیادہ پریمیم ٹوبیکو کے پی میں پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے مہنگے فروٹس جو ہیں, چلگوزا جو ہے, یہ اس طرح کے فروٹس, ڈرائی فروٹس جو ہیں, اور وہ بھی کے پی میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وی ہیو 45% فارسٹ کور آف پاکستان. وی آر دا کاربن سنک آف پاکستان. ٹھیک ہے نا. اور جس سائز کا ہمارا فارسٹ ہے, اگر ہم اس کو سائنٹیفک مینجمنٹ اس کی کریں تو اس سائز کا کہتے ہیں لوگ کہ آسٹریا کے پاس فارسٹ ہے, اور اس کی لکڑی انفیریئر ہے کے پی کے مقابلے میں. دے ڈو $7 billion ورتھ آف ٹمبر ایکسپورٹس ہوں. اب ہم فارسٹ میں ایگریکلچر بھی شروع کرنے کے لیے ہم نے اسکیم شروع کر دی ہیں. یہ تمام چیزیں سائنٹیفک مینجمنٹ کی طرف ہم آگے جائیں گے. تو یہ جو ہے کے پی کے جو ہے ہیڈ سٹارٹس ہیں دوسروں کے مقابلے میں, جو ایک زمانے میں لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج ہوتا تھا. بفرز ہم نے کریٹ کر دیے, پیسہ ہم نے اس کو آپ ایڈوانٹیج میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم اگلے ایشو کی طرف آتے. میں پڑھ رہا تھا کہ فائنینشیل جو ریگولیٹریز کی بات ہو رہی ہے, وہ میں آڈٹ رپورٹ کا بڑا مطلب ہے, جو ہم نے بھی گوگل کیا, گوگل خان سے جو پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب مطلب 24-25 کی جو آڈٹ رپورٹ تھی اس میں کوئی 300 بلین کی مس مینجمنٹ تھی. وہ کیا تھی؟ اور وہ کہتے ہیں جی ان کلیکٹڈ ریونیوز جو تھے 11.6 بلین تھے. پھر کہتے ہیں جی شیڈی کانٹریکٹس تھے, اللیگل اپوائنٹمنٹس تھیں. اب یہ مطلب ہے جو میں پڑھ لکھ کر آیا تھوڑا سا, میں کہ پوچھوں آپ سے کیا ہے یہ. اچھا, سب سے پہلے تو 24-25 کی جو چھپتی ہے وہ 23-24 سال کی ہے. اس 23-24 کا سال جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ہمارا اس میں وہ نہیں ہے, بٹ پھر بھی کیئر ٹیکر کیا ہوا, وہ کیئر ٹیکر کا سال تھا. اچھا, ابھی تو آپ نے تو دامن ہی جھاڑ دیے, جام الٹا دیے سارے. لیکن جو دیکھیں, جو ایک انصاف کی بات ہے وہ کروں گا کہ ہمارے ساتھ پنجاب کا بھی آیا, 1000 ارب کا آیا انہی دنوں میں. پہلے پنجاب کا آیا کہ 1000 ارب کی ریگولیرٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے دونوں کا پہلے کلیئر کر دیا کہ دونوں کا دور وہ کیئر ٹیکر کا تھا. ابھی ہماری اگلے سال آئے گی رپورٹ. ٹھیک ہے. پھر جو آڈٹ رپورٹ آتی ہے نا, بڑی مذاکرہ خیز ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے فیول ہوتا ہے, آپ لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا پلے کرتے ہیں, پولیٹیشین کو انڈرمائن کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں اب سمجھانا چاہوں گا 1 منٹ کے لیے. جیسے یہ اسکیم ہے, یہ پروجیکٹ ہے, یہ سمجھیں کہ 50 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. یہ 50 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. اس میں یہ جو چمچ تھا 50 لاکھ کا تھا ایک چمچ. یہ 50 لاکھ کے چمچ کی رسیدیں جو ہے نا مسنگ تھی. اگر تو جب آڈٹ رپورٹ بناتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ 50 لاکھ کی چمچ کی رسیدیں جو ہے مسنگ ہے 50 کروڑ میں سے. وہ کہتا ہے یہ 50 کروڑ کے پروجیکٹ میں کرپشن ہو گئی ہے. تو یعنی کہ وہ 50 کروڑ ٹوٹل لکھ دیتا ہے. اس طرح کر کے ٹوٹل بنتے بنتے وہ 300 ارب ہو جاتا ہے. 300 ارب نہیں ہو گیا, کوئی 30 روپے ہو گئے, یا 3 لاکھ روپے ہو گئے کہ جیب میں ڈالے اور لے کے دی. تو وہ ہوتا ہے یہ چمچ, اس کی بھی وہ رسید کا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا, کوئی آگے پیچھے, اس نے اس کی ارریگولیرٹی میں ڈال دی. اسی لیے جب یہ آڈٹ رپورٹ آتی ہے اس کے بعد پہلا اس کا سٹیپ ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی بنتی ہے. پھر جس ڈپارٹمنٹ کی کہ بھائی جان یہ چمچ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا, یہ پیسے آپ نے دیے کہ نہیں. پھر ڈپارٹمنٹ اس کی پوری کرتا ہے ڈیفیشنسی کہ نہیں یہ چمچ آیا تھا, یہ کاغذ اس طرح تھا, یہ تھا. تو پھر وہ وہاں پہ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ 2 باتیں کلیئر کر دوں میں کہ یہ جو 300 ارب 800 ارب ہزاروں ارب جو بتائے جاتے ہیں وہ بیسکلی وہ کوانٹم اتنا بڑا نہیں ہوتا. اچھا, اور اس میں پھر وہ کاغذات یا کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے پروکیورمنٹ اس طریقے سے کرنی چاہیے تھی, آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے پروکیورمنٹ آپ نے اس طریقے سے نہیں کی, اس طریقے سے کر دی. تو یہ پورے پروجیکٹ کی اگر ایک موٹر وے 1000 ارب کا ہے تو اس میں اگر 2 بجری کے ٹرک جو ہیں وہ غلط آ گئے یا غلط ہو گئے تو 1000 ارب لکھ دیں گے. 1000 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی. ونڈرفل. چلیں, بڑا آپ نے اچھی طرح سمجھایا. اچھا, اس سے پہلے میں اگلے ایشو کی طرف بڑھوں, میں وفاق کے بجٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. تو ایک وہ نیم سیاسی اور نیم کہتے ہیں معاشی سوال کی طرف آتے ہیں. تو آپ کا جو تازہ ترین بجٹ ہے اس کے منظور ہونے پہ ہنگامہ کیوں ہو گیا اتنا؟ ایک پرنسپل اس پہ بات ہے اور اس میں مجھے کوئی کباہت نہیں ہے. آئی ہیو ٹو ایگری ود دیٹ. خان صاحب نے بولا کہ
یہ اب خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک پی ٹی آئی کی حکومت ہے. لوگوں کو اس میں پتہ لگنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ منفرد ہے دوسرے صوبوں سے اور وفاق سے. تو اس میں جو ہے ان کی جو چیزیں دل کے قریب ہے, جیسے ان کے سوشل سائڈ بہت قریب ہے, ایجوکیشن پہ ہی از ویری کین. ہیلتھ آپ کو پتہ ہے, مطلب انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو جس پہ فلانتھراپی کی ہے انہوں نے ان دو سیکٹر میں کی ہے نا, یونیورسٹیز بنائی ہیں, ہسپتال بنایا ہے, تو اٹس ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. پھر کلائمیٹ, ہی از دا فاؤنڈر آف, انفیکٹ پورے ریجن میں کلائمیٹ میں سب سے پہلے بات انہوں نے کی, یہ جو بلین ٹری فارسٹ والی. پھر آخری مدینہ کی ریاست, سوشل ویلفیئر والی سائڈ کے عوام کو جو ہے کس طریقے سے سہولت دینی ہے, یہ تمام چیزیں. ہی وانٹڈ آل دس شوڈ بی ریفلیکٹڈ in the budget. in the KP budgets. ٹھیک ہے نا. آبویسلی ان کا ڈائریکٹ ان پٹ اس میں بڑا میٹر کرتا ہے. ہم نے کوشش کی, مئی کے مہینے میں میرا 3 دفعہ نام دیا, جون میں پھر نام دیا گیا, 1 دفعہ نہیں ملنے دیا گیا. بد نصیبی ہے کہ دیکھو یار, یہ تو غیر سیاسی کام ہو رہا تھا, عوام کی فلاح کے لیے بات ہو رہی تھی, کہ کہیں بس جو ہے پی ٹی آئی کوئی اچھی چیز نہ کر جائے. کب سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی عمران؟ میں تو اگست 2024 کے بعد آخری دفعہ ملا ہوں ان سے, اس کے بعد ملنے ہی نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ہے پھر انہوں نے جب 3 سے 4 دفعہ نام دیا اور نہیں ملے, تو انہوں نے پھر ایونچولی بولا کہ جب تک فائنانس ٹیم نہیں آئے گی بجٹ پاس نہیں ہوگا. یہ بھی میسج گیا سب کو, اکراس دا بورڈ گیا, ٹی وی شوز میں بھی چلا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بھی چلا. ڈسپائٹ دیٹ, اس کے باوجود بھی ملاقات کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک پارٹی کا سٹینڈ تھا کہ اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر بجٹ نہیں ہوگا. لیکن اس کی مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ بجٹ آن ٹائم نہیں ہوتا تو 1 تاریخ کو جو ضروری اخراجات ہیں, امپلائیز کی تنخواہ ہے, تنخواہ ہے, اسپتال چلانے ہیں, M&Rs ہیں, پورا صوبہ ہے نا, تو وہ جو ہے وہ سارا کا سارا رک جائے گا. اب وہ جو ہے اس پہ جب بجٹ دے دیا گیا, اس کے بعد بھی کوشش کی گئی کہ ملاقات ہو جائے پاس کرانے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد یہ جو ہے دس از اگین ا پولیٹیکل کال. پارلیمانی کمیٹی جو ہماری پی ٹی آئی کی 93 ممبرس کی جو جیتے ہوئے ہمارے, وہ انہوں نے بلایا, اور اس میں جو ہے 100% لوگوں نے کہا کہ ہمیں بجٹ تو دے دینا چاہیے. اور آئینی ذمہ داری, ایک بحران کھڑا ہو گیا آئینی ذمہ داری کے علاوہ سازش بھی جو ہے بنی جا رہی تھی, کیونکہ گورنر نے بجٹ کے اجلاس, پہلی دفعہ میں نے تو جب سے میں 2004 سے کور کر رہا ہوں بجٹ, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی گورنر یا پریزیڈنٹ نے اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا ہو بجٹ کے لیے. جسٹ امیجن کہ فیصل کنڈی نے حرکت کی. کیوں کی؟ کہ بجٹ کے اجلاس جو بھیجی گئی اس کو ریکویزیشن کہ جی بجٹ کا اجلاس, اس نے سائن نہیں کیا. پھر یہ اسمبلی کے ممبران نے سائن کر کے جو ہے ریکویزیشن سائن کر کے اجلاس بلوایا. ٹھیک ہے نا. پہلی سازش تو وہیں پکڑی گئی تھی ان کی کہ یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ کہ پھر یہ بجٹ ہے نا, ابھی انہوں نے خان سے نہیں ملاقات کرنے دی, ہفتے بعد ہو جائے گی, 15 دن بعد ہو جائے گی. یہ بجٹ تو ہم واپس اسکریپ کر کے واپس سے نیا کھڑا کر سکتے ہیں. یہ جو اس میں چیزیں مسنگ ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اگر وہ پرٹیکولر پوائنٹ کا کہتے ہیں کہ نہیں یہ 4 پرٹیکولر پوائنٹ ہیں, اس میں ایڈ کر دو, یا یہ 4 ڈیلیٹ کر دو, وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پورا واپس سے نیا بناؤ, یہ ڈائریکشن ہے, اس لائن میں بنا کے لو, تو ہم کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. تو ابھی یہ جو 1 تاریخ آئے گی تو نیسسری ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ہم کام کریں گے. باقی وی ول ویٹ ٹل وی میٹ, اور وہ جو ڈائریکشنز ہوں گی وہ جو ہے ہم اس کو فالو کریں گے. اس میں یہ کہ ہمارے جو لوگ ناراض اس لیے ہیں کہ اگر آپ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا, وہ ایکچولی دس از دا گیپ. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نہ بھی دیتے تو مطلب حکومت آپ کی ہے تو آپ چلاتے رہتے, لیکن یہ آتھرائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہے. ہم ایک چائے کی جسے کہتے ہیں نا پیالی بھی جو ہے نا خرچ نہیں کر سکتے. مس اسٹیپ نہیں ہو سکتا اس وقت جتنی نہیں, وہ فیسلٹی آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. دیکھیں جو خرچے ہوتے ہیں نا, جو آپ صوبائی خرچے کرتے ہیں, وہ جب خرچہ آپ چیک سائن کرتے ہیں نا صوبائی حکومت, اس کا جو آتھرائزیشن چیک کی ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل جس دفتر کا نام ہے. جب آپ کا بجٹ پاس نہیں ہوگا تو اکاؤنٹنٹ جنرل اس کی آتھرائزیشن ہی نہیں کرے گا, تو پیسے کہاں سے پھر ہم استعمال کریں گے, انٹرسٹنگ. تو یہ چیز ہے. اچھا, میں ایک اور بڑا اہم میرے خیال میں ایشو ہے
گو کہ اس کا براہ راست آپ سے تعلق نہیں کہ ٹیررزم اور سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ کے پی کی معیشت کو کتنا متاثر کر رہے ہیں؟ دیکھیں صرف کے پی کی معیشت نہیں، پاکستان کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے. نہیں لیکن سب سے بڑا شکار جو ہے بلوچستان ہے ہمارا صوبہ اور کے پی ہے. پنجاب کو اتنا وہ نہیں دکھ ہو رہا ہے. اس سے سندھ میں ماشاء اللہ بہت امن ہے کمپیئر ٹو the other two provinces جو کے پی اور بلوچستان کی میں بات کروں. لیکن کے پی کی بھی جو فریکوینسی ہے وہ بلوچستان سے تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے، آپ کے سامنے ہی ہے وہ. اور کے پی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کی عوام از دی فرسٹ جیسے کہتے ہیں نا فرنٹ لائن اگینسٹ آل دیز ٹیررزم. جہاں پہ بھی اگر ناکام ہوا ہے ٹیررزم، جیسے سوات سائٹ میں آپ کو یاد ہوگا، تو کے پی کی عوام اس میں جو ہے دے ہیو اے بگر رول ٹو پلے. ان کے اپنے لوکل جرگاز ہوتے ہیں، ان کے اپنی لوکل جسے کہتے ہیں کہ ایلڈرز ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارا جیسے کہتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ریجن ہے وہ ایک ٹربل میں، اور ایک جو یہ جو فاٹا والا ریجن ہے وہاں پہ ایشوز ہیں جو افغانستان کے ساتھ جہاں بارڈر ہیں. اس سے جو وہاں کی اکانومی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کے سفر کی، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی اکانومی تھی بارڈر مارکیٹ ٹریڈ. وہ وہاں سے بارڈر مارکیٹ سے سامان آتا تھا، یہاں پہ بیچتے تھے، یہاں کا سامان وہاں بیچتے تھے. وہ ساری بارڈر مارکیٹس بند ہو چکی ہیں. وہ ایک بہت بڑا ہٹ ہے. وہ ہٹ کی وجہ سے لوگ وہاں پہ بے روزگار ہوئے ہیں، لوگوں کے معاش کا مسئلہ ہوا ہے، اور وہ پھر جو ہے ان کی کنورژن بھی ہو رہی ہے. پھر ان کو جو ہے وہ جو ٹیررزم والے گروپ ہیں ان کا برین واش کرتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں. اور آبویسلی یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ جب کام کرتے تھے تو دیور یور ایکچولی سپورٹ. اب ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ وی نیڈ ٹو فائنینشلی سپورٹ دیم، وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیم اے بزنس. وہ ابھی تک جو ہے ہیڈز اپ نہیں مل رہا بیکاز آف دا سیکیورٹیز ایشوز اور یہ تمام جو ہے. اور ذرا اتنا پھر سرمایہ کاری نہیں ہوئی جو فاٹا کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا. یہ تمام فیڈرل نے نہیں کیا. فیڈرل نے اس پہ جو ہے کیونکہ فیڈرل خود دن بہ دن اتنا زیادہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا، فیڈرل کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے تھا کہ دیکھو پرائرٹی کیا ہے. اگر وہ پورا اب آپ نے جیسے کتنا آسانی سے کہا پنجاب ڈیولپ ہے، پنجاب سے آپ اتنے امپریس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھیں اب آپ ایک کام کریں گے، میرا 2% ادھر دینا شروع کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہوا. میں اپنی آمدنی کروں گا. سندھ ہے، سندھ یہ کہہ سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب آپ دیکھ لینا، آپ کو پتا ہے NFC کا شیئر 82% جو ہے آبادی ہے. پھر اس کے اندر ایک پاورٹی بھی ہے. اب پاورٹی پہ بھی جو ہے NFC میں پنجاب اور سندھ جو ہے نا شیئر لیتا ہے. تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی غور ہو رہا ہے کہ NFC کا کرائٹیریا بھی بدلے، لیکن پھر اس پہ ہم نے سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں. واحد صوبہ ہے جو اس کو لے کر یہاں تک پہنچا ہے، پاپولیشن پہ نہ ہو. تو ہم لے کے گئے ہیں کہ یار اس کو کرو بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، لے کے بیٹھ گئے. یہ اپنی والی کہانیاں ہو رہی ہیں. اس وی نیڈ ٹو لک بیانڈ اٹ. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر کیا. اب فیڈرل گورنمنٹ یہ بھی دعویٰ کری گئی کہ ہم نے بڑے اچھے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں بہتر کر دیے ہیں. کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. اپنا بھی ٹائم کو بچاتے ہوئے ایک ٹویٹ کیے بھی جسٹ 30 سیکنڈ. آج کی خبر لگی ہوئی ہے کہ گھی اور ویجیٹیبل آئل امپورٹرز کو بینکس ڈالر نہیں دے رہے درآمدات کرنے کے لیے، اور ان کی انوینٹری جو ہے پورٹ میں پڑی ہوئی. اور لکھا گیا اس میں کہ دیر از اے سیویئر کرنچ آف ڈالر لیکوڈیٹی. یہ کون سی ایسی معیشت ہے جس میں جو ہے ڈالر کرنچ ہے تو آپ کے پاس جو ہے امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں؟ یہ کون سی ایسی معیشت ہے کہ جس میں آپ جو ہے ابھی آپ نے چین کو پیسے دیے تو آپ کے 10 ارب ڈالر سے نیچے پھر ریزروز آ گئے؟ تو یہ کون سی ایسی معیشت ہے کہ آپ جو ہے ابھی بھی ٹوکرا لے کے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈالر دے دو، کوئی انویسٹمنٹ دے دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نیریٹو تھا نا، یہ تو بسٹ کر دی ہم نے اس بجٹ میں. جب 2.7% 47 والی گروتھ لے کر آئے، میں نے خود وزیر اعظم کو براہ راست بولا، میں نے کہا سر آپ اس کو پالیٹکس نہیں سمجھے گا، میں ایک ایز این اینالسٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں زندگی بھر اینالسٹ ہوں. میں نے کہا دس 2.7% ایون از ناٹ امپریسو.
اگر آپ نے اس کو بےمانی کروا کے 2.7 کرایا ہے تو اس کو فرسٹ نمبر ہیں وہ لوگ سب بڑے بڑے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی آپ نے اس میں بھی کوئی آپ کی شاباشی نہیں دے گا. تو اس سے بہتر تھا کہ ریئل پکچر آپ بتائیں. ریئل پکچر جب آپ بتائیں گے تو رانگ ایکسپیکٹیشنز نہیں بنیں گے. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے پاکستان کا, وی گیو دیم اے رانگ ایکسپیکٹیشنز. ابھی یہ جو آخری الیکشن ہوا, ادر دین پی ٹی آئی, ہمیں تو کیمپین ہی نہیں کرنے دی گئی تھی نا. سب نے کہا تھا فری بجلی دیں گے اور وہ بجلی ہی بڑھاتے گئے. اب آج کی ہیڈ لائن ہے کہ گیس کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں. آپ پاور لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں, گیس لوڈ شیڈنگ کی کیوں نہیں بات کرتے؟ ٹھیک ہے نا. اور اب ایک اور نیا طوفان آ رہا ہے کہ آپ کی بجلی کا میٹر گیس کا میٹر لگا ہوا ہے, گیس آئے نہ آئے چھوٹا میٹر ہے, فکس چارجز دینے, فکس چارجز دینے, اور وہ بھی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہیں پہ دھوکہ دے رہے ہیں انڈسٹری والوں کی ڈائریکٹ, جیسے میں نے آپ کو کہا انڈسٹری والے سے ٹیرف لے لیتے ہیں نا, وہ چوری بھی نہیں, تو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے, ان کے جو ہے فکس گیس چارجز بڑھا رہے ہیں. کسی کا اگر 1500 میٹر کا آتا تو اس کو 2000 کر رہے ہیں, جس کا 500 آتا تھا اس کو 1000 کر رہے ہیں. ہر طرح سے جو ریاست ہے وہ پیسے نکال رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم خرچ کریں, ہم بچت کریں, ہم کمائی کریں, سب جگہ پہ ٹیکس ہے. دیکھیں, جو ریاست اپنے اعلان پہ نہ ٹھہر سکے نا, وہ میرے نزدیک, چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ ریاست ہو, وہ میرے نزدیک فارغ ہے. ابھی بجٹ کب دیا انہوں نے؟ 12 جون کو. بجٹ کل پاس ہوا ہے. آج کی اخبار میں ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ وہ جو ڈیوٹیز میں جو ریلیف دیا تھا وہ شاید وڈرا ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکسز پورے نہیں ہو رہے. تو مطلب جو بجٹ دیا ہے 12 تاریخ کو, 12 جون کو, ابھی تو شروع نہیں ہوا, وہ جیسے یکم جولائی نہیں آئی ابھی تک. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر اگر انتقال ہو جائے, اس کے گھر والے لڑنے لگ جاتے ہیں, تو ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کی قبر کی مٹی بھی گیلی ابھی سوکھی نہیں, اور اس کے جو وارث لڑنا شروع ہو گئے. تو یہ جو بجٹ دیا تو اس کی بھی مٹی بھی نہیں سوکھی, تو اس بجٹ میں تبدیلیاں شروع ہو گئی آنے سے پہلے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ فریجائل, ہاؤ, جیسے کہتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اچھا اس کو اتنا بڑھا دو, اس کو اتنا کم کر دو, اس طریقے سے بجٹ بنا رہے ہیں. بجٹ میں نے دیا, ٹیکس فری دیا. لاسٹ ایئر 50% ٹیکس گروتھ, اس سال پھر اتنی ٹیکس گروتھ وداؤٹ امپیکٹنگ اینی ون. اپنے نیٹ کو بڑھایا, ایون ٹیکس ریٹس بھی میں نے کم کر دیے. سب سے پہلے ابھی انہوں نے اس سال پراپرٹی ریٹس کم کیے ٹیکس کے, میں نے لاسٹ ایئر کر دیے تھے. The point is کہ you need to have a clear path, clear vision. اور ڈسٹریکشن مسلسل بدل رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی خریدنے والے پہ کم ٹیکس ہے, بیچنے والے پہ زیادہ ٹیکس ہے, تو کچھ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا کا اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ روپی کیوں دوبارہ انڈر پریشر آ گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے, پاؤنڈ اوپر جا رہا ہے, روپیہ جو ہے پھر خستہ حالی کے شکار ہے. کیا وجہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں اوور ویلیوڈ ہے ہمارا کرنسی, بعض کہتے ہیں جی انڈر ویلیوڈ ہے. کیا ہے آپ کا, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائیورسیفائڈ فوڈ کھاتے ہیں نا, وہ فش بھی کھاتے ہیں, چکن بھی کھاتے ہیں, بیف بھی کھاتے ہیں. پھر ان کے سٹورز میں جو ہے نا ہر چیز بھری ہوئی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم تندور کی روٹی کھاتے ہیں, یا چاول کھاتے ہیں, یا مین اسٹیپل 3-4 چیزیں کھاتے ہیں نا. اب جب 3-4 چیزیں جب آپ کھائیں گے تو اس کے جو بیچنے خریدنے والے ہوتے ہیں وہ چینی ہو گئی جیسے, اس پہ آپ گیم کرتے رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کنزیومر نے بھی وہی لینا ہوتا ہے, تو وہ مہنگا اور سستا ہو جا کے لیتا ہے. اسی طریقے سے ایسٹ کلاس, دنیا میں ایسٹ کلاسز بہت زیادہ ہے. یعنی کسی کے اگر سرمایہ ہے وہ پراپرٹی بھی لیتا ہے, اسٹاکس بھی لیتا ہے, شیئرز بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, گولڈ بھی, ڈیریویٹیوز بھی لیتا ہے. 10 ان کے پاس آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے آپشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کا آپشن کیا ہے؟ یا ڈالر لے لو, یا زمین لے لو, یا سونا لے لو, یا سونا لے لو. اس کے علاوہ تو کوئی چوتھی چیز ہی نہیں ہے نا یہاں پہ. شیئر ویئر کراچی کے لوگ ہیں بس تھوڑے بہت, پورے پاکستان سے 2.5 لاکھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکٹیو کتنے ہوں گے اس میں؟ 2.5 لاکھ؟ نہیں, لاکھ 1.25 لاکھ بھی نہیں ہوں گے ایکٹیو. ٹھیک ہے نا. مور دین 50% ان ایکٹیو, بیچارے مار کھا کھو کے نکل گئے. اب جہاں پہ جس جگہ پہ ایسٹ کلاس نہیں ہو, وقتی طور پہ تو آپ روک سکتے ہیں اس کو. اس کا شوق, اس کا لسٹ جو ہے جو لوگوں کے اندر ہے, اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو ایونچولی تو اس نے جو ہے واپس آ جانا ہے, اٹریکٹیو ہو جانا ہے. اب جب خبریں آئیں کہ اسٹیٹ بینک باہر سے جو ہے سرمایہ کاری نہیں آ رہی, ہر مہینے $1 ارب انٹر بینک مارکیٹ سے خرید رہے, تو وہ جو اس کا کاروبار کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آ جائے گی کہ یار میرا تو ڈالر یہ بار بار خرید رہے ہیں. اور اب تو نئی کہانی آ گئی ہے,
اسٹیٹ بینک کل ECC کی میٹنگ ہوئی ہے, یہ جو ریمیٹنس کر رہے ہیں اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے 200 ارب روپے کی سبسڈی مانگی ہے. یعنی کہ جو وہاں سے منی چینجرز, ایکسچینج کمپنیز اور بینکس ڈالر لا رہی ہیں اس کا کمیشن 200 ارب روپے. اچھا, یہ میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ندیم الحق اور آئی تھنک کاردار صاحب کا مضمون ابھی چھپا تھا کچھ دن پہلے, اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس ریمیٹنسز کے مسئلے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ پہنچایا گیا بینکس کو, اور دیر از اے ونڈ فال فار دم. آپ کو بتا دیا نا 200 ارب روپے سبسڈی مانگی اگلے سال کی. اور وہ پھر یہ بھی کر رہے ہیں بینکس چلاکی کہ جی اگر آپ کے, ہم تو کچھ $100 کی بات کریں نا, کہ آپ کا اگر $1000 آنا ہے اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا 250, اور تاکہ ان کی فیس جو ہے 250 پہ لگ رہی ہو. پہلے $500 پہ فیس دیتے تھے, ہاں, اب ٹکٹ سائز انہوں نے $100 کر دیا. یعنی کہ جو فیس پہلے $500 میں دیتے تھے وہ اب $100 میں, کیونکہ ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو شو نا. ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی, سرمایہ کاری وہ البیک والا بیچارہ غریب اس کے MOU سائن کر کے جو ہے اس کے بعد وہ بھی نہیں آیا, سرمایہ کاری آ نہیں سکی. آئی ایم سوری ٹو سے لوگ SIFC کا بولتے ہیں. میں SIFC کی جو ہے نا جو آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ سنگل ونڈو جگہ ہوگی کہ جو یہاں پہ جو نیپوٹزم ہے, جو ریڈ ٹیپزم ہے, فیسیلیٹیٹ کرے گا. ایک ہی جگہ پہ ڈالیں گے آپ اپروول کے لیے, NOC کے لیے, تو وہاں سے اندر سے ساری گھوم کے اپروول ایک ہی جگہ سے نکل جائے, 50 ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ نہ جانا پڑے. اب ان کا جو وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ SIFC, لوگ مجھے کہتے ہیں SIFC کیوں نہیں ڈیلیور کر سکی. میں یہ کہتا ہوں کہ SIFC جنہوں نے بنایا ان کا قصور نہیں ہے. جو کرکٹ ہوتی ہے نا, اگر آپ کا جو نان اسٹرائکنگ اینڈ میں جو ہے بالکل ہی بیکار کھلاڑی کھڑا ہوتا تو آپ کو رن آؤٹ کروا دیتا ہے. تو یہ جو ہماری حکومت ہے نا, یہ اتنی, ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے, انویسٹمنٹس کے لیے, بار میں خود جانتا ہوں یہاں سے جو کمپنیز کو لے کے جاتے تھے, دے ڈونٹ ہیو اینی پروجیکٹ. ان سے مانگ رہے $3 ارب, وہ کہہ رہے ہیں اوکے 3 ارب دیے آپ کو. پروجیکٹ بتائیں نا, پروجیکٹ بتائیں, فیزیبلٹی بتائیں. اس میں پھر وہ پروجیکٹ میں کبھی جو ہے ریکوٹک بنا دیتے ہیں, کبھی جا کے کوئی, ابھی آج کل ایک نیا پروجیکٹ ہے سکھر حیدرآباد موٹر وے, ٹھیک ہے نا. ایک ML1 جو چائنا نے دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ چائنا کیا, وہ اس نے, چائنا نے کہا کہ بھائی کراچی حیدرآباد بنا کے دوں گا. اب کراچی حیدرآباد کے لیے ہمیں ٹرین کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے پشاور تک والی کہانی, یہ ان کو کہہ رہے ہیں ابھی بھی وہی والی اپنی صرف لالچ کہ آپ ایک کام کریں, حیدرآباد ملتان تک کر دیں, باقی ملتان سے پشاور ہم کوئی اور ڈھونڈ لیں گے. وہی والی بات جو میں نے آپ سے ابتدا میں کی تھی کہ وابڈا کا ہیڈ کوارٹر یہ والا, بجلی کہیں اور پیدا ہو رہی ہے, مل کہیں اور رہی ہے, وہی والی کہانی. پھر آپ کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہے اور ہم لیز ڈیولپ ہیں. سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا بھر میں اگر موٹر وے بنتی ہے, فاسٹ ٹرین بنتی ہے, تو پوائنٹ A to B بنے گی, یعنی کہ پورٹ سے شروع ہوگا معاملہ اور پھر اوپر جائے گا, یا پھر ہوگا کہ جی سرحد, جیسے کہ ہمارا KP ہے کہ افغانستان سے مل رہا ہے, ایران سے کوئی ہماری سرحد مل رہی ہے نا. یہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان موٹر وے پہلی بنی, پنڈی اسلام آباد کے درمیان, یاد کریں آپ. یہ آپ گوئنگ ٹو نو ویئر. میرے ایک وہ ہے. اچھا, پھر ابھی مریم نواز صاحبہ وہ ایک ذرا سی فاسٹ ٹرین چلانا چاہ رہی ہے پنڈی اور لاہور, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یا تو ہو نا کہ بھائی آپ کراچی ٹو حیدرآباد چلیں, پھر حیدرآباد سے اور اوپر جائیں, پھر اور آگے جائیں, یا پشاور سے شروع کریں, آہستہ آہستہ نیچے آئیں آپ. تو یہ مجھے ڈیولپمنٹ کا ماڈل کچھ اس پہ روشنی ڈالیں آپ. سر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ نے موٹر وے کی بات کی, میں نے اس لیے سوری موبائل کھولا ہے. جی کھولیں. اور آپ کو میں, کیونکہ 30 جون کو ایک میٹنگ ہوگی ایکنک کی, جس میں میں بھی ممبر ہوتا ہوں KP کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک پھر موٹر وے آیا ہے اپروول کے لیے. اچھا, اس لیے میں صرف وہ, باقی تو نہیں آپ کو بتا رہا. ایک موٹر وے پھر آیا اپروول کے لیے, اور وہ موٹر وے ہے ڈیولائزیشن آف سرگودا خوشاب میاں والی روڈ, لینتھ 60.43 میٹر ان ڈسٹرکٹ خوشاب ریوائزڈ. تو کہنے کا مطلب یہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہوگی, اب یہ وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ پروونشل نے ڈالا ہوا ہے. تو اگر 10 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ ہے تو پروونشل کا اپروول فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. لیکن جتنے بھی اس طرح کے وہاں کے آتے ہیں نا, تو اس میں یہ 50-30 تھوڑا سا فیڈرل سے وہاں سے بھی پول کر دیتا. آپ کہتے ہیں امیر صوبہ ہے, اپنی سڑکیں بھی نہیں بنتی ان سے. اب آپ نے کتنی ریلیونٹ بات کی, اسلام آباد لاہور موٹر وے کی بات کی, ٹھیک ہے نا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں نے بہت وہاں گاڑی دوڑائی ہے, مزہ آتا ہے. مگر میں کہتا ہوں یہ بھائی کچھ کراچی کی بھی قسمت کھلے, کچھ پشاور کی کھلے, کوئٹہ کی کھلے, کیوں پرائرٹیز ہم نے سیٹ نہیں کی. یہ آپ کا سی پیک میں چائنا سی پیک روڈ دے رہا تھا, وہ ابھی تک انکمپلیٹ. آپ جو کام کرنے والا تھا آپ نے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا
کہ 2 پورٹ ایریاز آپ کے لیے کتنی ضروری چیز تھی. یہ ادھر کراچی سائڈ تھی, ادھر وہ تھی. آپ نے ایک سائڈ پہ اتنا ٹیررزم اور وہ ایشوز کریٹ کر کے اس کو بند کر دیا پکڑ کے. جب تک آپ کنسالیڈیٹ نہیں کریں گے نا, میں آئی ایم سوری ٹو سے, جب تک میں تو اب میں آپ کو ایک اور بات, بھارت کے نے ہمیں جو ہے اس جنگ میں ہمارا ہاتھ کہاں سے مروڑا ہے, کس چیز سے مروڑا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ بہت بڑا سیریس کرائسس ہے. پرائم منسٹر خود ہمیں براہ راست بول دیا انہوں نے کہ یار گرمیوں میں وہ پانی ایکسٹرا چھوڑ دے گا تب ہماری فصلیں خراب کرے گا, اور سردیوں میں جب پانی چاہیے ہوگا تو روک لے گا, تو سردیوں کی فصل خراب ہو جائے گی. کتنا بڑا ہمارا مطلب لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے. اب جب لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہوتا ہے, 2 لوگوں کی دشمنی بھی آپس میں ہو نا, تو بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم دونوں بچیں گے تو لڑیں گے نا آپس میں. اگر دونوں مارے گئے تو پھر ہماری دشمنی کا فائدہ کیا؟ دشمنی بھی کر لیں گے لیکن پہلے بچا تو لے اس سے تھرڈ پارٹی سے اپنے آپ کو, تب تو ہاتھ ملا لینا چاہیے نا. اب اس پانی کے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے ان سے لڑائی کرنی ہے, وہ تو ایک الگ ہے نا, عالمی بھی لڑائی کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی ہو, جو بار بار کہتے ہیں سندھو اور یہ اور وہ ہم یہ کریں گے. لیکن ایک آپ نے ایک بیک اپ پلان بھی بنانا ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ مجھے بیک اپ پلان کیوں بنانے کی ضرورت پڑی, ٹھیک ہے نا, کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہماری پسندیدہ گورنمنٹ نہیں ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی میری ریسورسز روک سکتی تھی نا. تو ایک بیک اپ میں نے بنایا نا کہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ تنگ نہ کر سکے. اب اس میں بھی ہم ایک پیج پہ نہیں آ رہے سارے صوبے. بڑی بدقسمتی ہے, بہت بدقسمتی. اندازہ لگائیں. تو یہ بٹوین دا لائنس میں زیادہ نہیں آپ سے مطلب, چلے آپ نے جھلک دے دی, اور واقعی جو کہتے ہیں حالات کی انٹینسٹی کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کیونکہ آپ صرف صوبائی مشیر نہیں ہیں, آپ یو آر این اینالسٹ, اور ہم ہمیشہ جو میرا آپ سے پہلا تعارف تھا جب میں رائٹرز میں ہوا کرتا تھا اور آپ سے ہم یہی بات کیا کرتے تھے نا, یہ ٹیکسیشن میجرز جو گورنمنٹ نے لیے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو آپ کا آرگنائز سیکٹر ہے, کارپوریٹ سیکٹر کو آپ اس کا مزید گلا نچوڑ رہے ہیں. آپ تنخواہ دار طبقے پہ آپ نے زیادہ تر بوجھ ڈالا ہوا ہے. ایف بی آر کو ڈریکونین طاقت آپ نے دے دی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ 5 کروڑ سے اوپر جو ہوگا فراڈ بقول ان کے بغیر مطلب کسی پروسیجر کے جو ہے وہ کمیٹی بنا دیں گے اور وہ پکڑ لیں گے. یہ 3 MPO ہے. جی ہاں. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ہم نا وی آر ٹو مچ انڈر پریشر. ہم نے مطلب ایک جو ہے نا اپنے اوپر, پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خدا پہ یقین ہونا چاہیے, دوسرا اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہم نے جو ہے دنیاوی خداؤں پہ یقین بس کرنا ایک ہمارا ایمان بن گیا, چاہے سیاست میں لوگ ہوں چاہے ویسے پالیسی میکرز ہوں. اب پاکستان کے لیے دنیاوی خدا بنا ہوا ہے IMF. اب ہمارے ذہن نشیں کر دیے, کیونکہ ہم 1958 سے مسلسل IMF پروگرام میں, ہمارے ذہن میں نشیں کر دیے کہ یہ نہیں ہوگا, ہٹے گا پیچھے سے, تو آپ گئے, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو جا کے بولیں کہ یار یہ آپ جو بات بول رہے ہو, یہ بات جو ہے شاید یہ برطانیہ کے لیے صحیح ہو, ہمارے لیے نہیں صحیح, اس میں مسئلہ ہے. اب یہ گیا ہے کہ اب ہم ہر چیز پہ IMF کر رہے ہیں. میرا بلیو یہ ہے کہ جتنا پاکستان کی سوسائٹی جو ہے نا, جو جتنا میں سمجھتا ہوں, اس کو جتنا آپ سستا کر کے دیں گے نا چیز, یہ اتنی شوق سے آپ کے ساتھ کام کریں گے. جتنا آپ مہنگا کریں گے نا اس کے لیے, یہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے. اب ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے, جو تنخواہ دار بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں, اب دنیا کا سب سے مہنگا ٹیکس کر دیا انہوں نے ریٹ, ٹھیک ہے نا, 45% ٹیکس کر دیا, اس کے اوپر سپر ٹیکس الگ ہے. میں نے اس دن اورنگزیب صاحب کو ایک بات بولی, میں نے کہا جی آپ نے انکم ٹیکس, ویسے تو آپ کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 12,900 ارب روپے ہے, اس میں انکم ٹیکس کا ہدف کتنا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا جی 5,500 ارب, یہ 5,600 ارب. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اب یہ 5,500 ارب میں کسی کو آپ نے 45% ٹیکس ٹھوکا ہوا ہے, کسی کو 15% لگایا ہوا ہے, کسی کا بالکل فری کیا ہوا ہے, یوں کیا ہوا ہے. میں نے کہا پاکستان کی مجموعی ریکارڈڈ آمدنی, یعنی کہ ان آفیشیل نہیں, صرف ریکارڈڈ آمدنی کتنی ہے؟ آپ بتائیں. میں نے کہا 1.25 لاکھ ارب. کتنی؟ 1.25 لاکھ ارب. ٹیکس کتنا چاہیے 1.25 لاکھ ارب میں سے؟ 5,500 صرف.
اب میں 5,500 کو 1.25 سے تقسیم کروں تو ایوریج ٹیکس ریٹ 6% بنتا ہے. اگر ہر پاکستانی کو کہہ دیں چاہے تو 1 روپیہ کما رہا ہے یا 1 ارب روپے کما رہا ہے, سب کا 6% کر دیں تو یہ آپ کو ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. آپ لیکن کیا کر رہے ہیں, کسی کو 45, کسی کو 35, وہ چوری بھی کرتا ہے. یہ پھر اسی لیے آپ کی 1.25 لاکھ ارب آمدنی دکھا رہے ہیں. اگر آپ 6% کر دو گے تو اگلے سال آپ کی آمدنی 2 لاکھ ارب ڈکلیئر ہو جائے گی خود بخود, کیونکہ ہر آدمی کو اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ کہ یار اب 5-6% کیا ضرورت ہے. بڑی اہم بات ہے. اس پہ مجھے یاد آیا, شبر زیدی صاحب سے میں گپ کر رہا تھا تو انہوں نے بڑا مجھے یہی والی مثال جس طرح آپ بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کو سیلریڈ کلاس جو ہوتی ہے وہ خرچ بہت کرتی ہے, اگر اس کے پاس کہتے ہیں ایکسس پیسہ اگر ہو, تو اگر آپ کو معیشت کو چلانا ہے تو آپ نے تو ان کے پاس جتنا سرپلس تھا وہ تو آپ نے لے لیا ان کے پاس, تو آپ کی جو دیگر معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے آپ کی. ابھی دیکھیں نا عید قربان میں کیا ہوا, 50% جو جانور ہے پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا. کووڈ کے سال بھی ایسا نہیں ہوا تھا جس میں سب نے آن لائن قربانیاں کی تھی. 50% جانور لوگ واپس لے کے گئے, پیسے نہیں تھے وہ خریدنے کے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا 5% کر دیں, آپ جو ہے ریزنیبل کریں. مطلب آپ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے اس کو آپ 5% کر دیں, چاہے جو سب سے غریب ہے اس کا 5% کر دیں, اور جو ہے باقی سب کا 15% کر دیں. ہاتھ چوم چوم کے پیسے دیں گے آپ کو, اور پھر جس سے آپ 5% لے رہے ہیں نا اس کو آپ کیش پارسل میں واپس اس کی بجلی کے بل کے پیسے دیں. پورے ملک کی بجلی اس کے چکر میں, ایک آدمی کے چکر میں پورے ملک کی بجلی سستی. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہمارے فائنینس میں آنریریم دیا جاتا ہے, مطلب جب بجٹ آتا ہے نا, ایک سیلری بجٹ بنا ہے یہ وہ کر کے, تو یوزلی پریکٹس تھی وہ کیش میں دیا جاتا تھا. میں نے اس سال کہا کہ آپ نے چیک میں دینا ہے, چیک سے دینا ہے, اکاؤنٹ میں دینا ہے. اس میں چند 2-3 لوگ جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ڈیپوٹیشن میں آئے, انہوں نے کہا سر کیونکہ ہم فائنینس میں نہیں ہیں تو وہ پہلے کیش میں ملتا تھا تو سب کو مل جاتا تھا. تو میں نے کہا اچھا تو کہہ رہے ہمیں نہیں ملے گا. میں نے کہا یار تم 2 کے چکر میں 1000 آدمی کو جو ہے کیش میں دوں, اللہ کو مانو, ٹھیک ہے نا یار. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستان میں نا ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو مظلوم دکھا کے اس کے پیچھے پوری قوم جو ہے نا ایڈوانٹیج اٹھا لیتی ہے. تو وی نیڈ ٹو لرن دس. اچھا مجھے بآخر میں نے بہت وقت لیا آپ کا کہ بہت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نئی سوچ کی ضرورت ہے, انوویشن کی ضرورت ہے آپ کو اپنے معاشی ماڈل کو ریسٹرکچر کرنے کی. کیونکہ جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا تو اسی قسم کی پرابلمز میں سن رہا ہوں, حل نہیں ہو رہی. آپ بھی جب آئے ہوں گے ایز اے اینالسٹ تو آپ نے بھی یہی چیزیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی حالات بد سے بدتر ہوئے, پرابلمز وہی ہیں, نئی سوچ نہیں آ رہی, کوئی انوویشن نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سر دیکھیں 2-3 چیزیں جو میں نے محسوس کی. پہلی بات تو یہ کہ پالیٹیشین اور بیوروکریسی ان کو جو ہے نا ایک ویو لینتھ پہ آنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. پالیٹیشین ان کو آتا ہے تو انڈرمائن کرتا ہے اور وہ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں, نمبر 1. دوسرا آپ کو جو ہے نا انٹرفیس چینج کرنا پڑے گا. انٹرفیس جو ہے نا, ایکسپلین کریں انٹرفیس سے کیا مراد ہے. انٹرفیس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو ڈیلنگز ہے نا اٹ ہیز ٹو کنورٹ فرام مینوئل ٹو آن لائن. ایگزامپل دیتا ہوں, ڈیجیٹل کرنا پڑے گا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. چاہے آپ کسی کو پیمنٹ دے رہے ہیں چاہے لے رہے ہیں, یہ ہاتھ سے بانٹنے والا یا ہاتھ سے لینے والا کام ختم کرنا پڑے گا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ کے پی میں پچھلے سال ہم نے آرمز لائسنس کی پیمنٹ آن لائن کروانا شروع کر دی, کہ جس سے رینیو کرانا ہے یا آرمز سے لائسنس. پہلے ہمیں چند کروڑ بھی نہیں آتے تھے, اب ہمیں جو ہے ارب سے اوپر اس کے اوپر اماؤنٹ آ گیا. اب کوئی بیٹھا ہوا ہے, مطلب لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے ایک لائسنس وہ لی ہوئی ہے, گن لی ہوئی ہے, اب وہ جو ہے وہیں سے بیٹھ کے اپنی جو ہے نا اس نے آن لائن بھر دی. پہلے کیا ہوتا تھا, کس کو بنا کے دی, کاغذ میں وہ چلان جمع بھی ہوا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اسی طریقے سے ابھی جب ہم نے یہ رمضان کا پیکیج دیا 10 ارب کا, تو 10-10 ہزار پہ وی ور دا فرسٹ ون. پچھلے سال آتے ہی ہم نے 10-10 ہزار دیا تھا. پنجاب نے بوریاں بانٹی تھی تصویروں والی, ٹھیک ہے نا, تصویر سمجھ ہوگی کس کی تصویر ہے. ہم نے سب کو 10-10 ہزار پہ دیا. آپ لوگ تصویر لگانے کے حق میں نہیں ہیں سر.
کیا ضرورت ہے میری؟ دیکھیے آپ نے کہیں پہ تصویر ابھی تک، میں تو اپنی ٹویٹر پہ ایک خان صاحب کے ساتھ لگی ہے، میں تو اپنے واٹس ایپ پہ بھی تصویر نہیں رکھتا. دیکھیں جو کام میں جس کا لیڈر کی تصویر کہہ رہا ہوں. سر جس کا مریم صاحبہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ تصاویر لگا رہی ہیں سر میں کہ ان آپ کا کو سپلیمنٹ آتا ہے، وہ 300 تصویریں تھیں، پھر رپورٹ آئی تو غالباً 150 تھیں ان کی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی پریزنٹ فار یور پریزنس. آپ کا کام بولنا چاہیے. آپ کے پیچھے لوگ خود بات کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز کری ہوگی نا سر، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ میں نے کری ہے اشتہار دینے کی، بات کرنے کی. وی ڈونٹ بلیو ان دس. آپ کو پتا ہے کے پی کا پچھلے سال کا ٹوٹل پورے سال کا ایڈورٹائزمنٹ بجٹ میرے خیال سے 20 کروڑ بھی نہیں خرچ کیا ہم نے ٹوٹل پورے سال میں. اور نیوز میں ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیں ہر وقت کور کرتے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برے میں کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. اچھا میں انٹرفیس کی بات کر رہا ہوں. تیسرا میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. وی پرائیویٹ سیکٹر پیپل آر گلوریفائڈ سیلس پرسنز. جو ایک وہ لیبل ہے نا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، اٹس ادر وے اراؤنڈ. جو ایکسپیرینس جو ان کے پاس ہے نا، جو سرکاری ملازمین کے پاس ایکسپوجر، ان کو پر پھیلانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. ان کو آپ مطلب انڈرمائن کرتے ہو. دوسرا آپ نے نا ون سائز فٹس آل کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ کام کرتا ہے اس کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی، جو گھر سویا ہوا ہے اس کو بھی یہ تنخواہ ملے گی، جو کھلا پیسہ کھا رہا ہے اس کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی. تو کسی کے پاس انرجی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی اچھا کام کرنے کی. وی Reward نہیں ہیو ہے. ٹو چینج اٹ. ریوارڈ سسٹم کو چینج کرنا. میں نے ابھی کیا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں، تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں نے ابھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے. میں نے جو ہمارے ٹیکس پروونشل ڈپارٹمنٹ جو آپ کو ہمارا پروونشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ، میں نے 1 سے 4 آنریریمز دیے. جس نے بالکل مطلب کھٹے لائن والا کام کیا ہے اس کو 1 دے دیا. جس نے بہت مطلب بہتر کیا، اپنے ٹارگیٹ کے 95% پہ آیا اس کو 2 دیا. جو 100% سے ایکسیڈ کیا اس کو 3 دیا. وہاں پہ یہ ہوا کہ ہمیں 3 نہیں ملا، میں نے کہا اگلے سال تم لے لو 3 کام کر کے دکھاؤ. تو یو ہیو ٹو چینج دا سسٹم. ابھی کیا ہے 17 گریڈ میں آ گئے ہو تو سارے 17 گریڈ والوں کو ایک جیسا مل رہا ہے. اب وہ ایک کام کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا، تو پھر آپ خود بخود سر ڈی موٹیویٹ ہوں گے نا. تو آپ، اور دوسری بات یہ کہ اسی طریقے سے ان کے پیکیجز میں فرق آنا چاہیے. تو یہ جو ہے کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. انٹرفیس چینج کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی کو لانا پڑے گا، پالیٹیشینز اینڈ بیوروکریسی کا وہ کرنا پڑے گا، آپ کو مکس بہتر کرنا پڑے گا. اور آخری چیز، جیسے فائنانس میں میں ہوں نا، وہ کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کو نو بولنا نہ آتا ہو. یو نیڈ ٹو ہیو پرسن ہو کین سے نو. ہماری یوزلی پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ سوٹ ہوتا ہے کرتا ہے جو جی حضوری کرتا ہے. آپ کا ملک نہیں چل سکتا اگر جی حضوری میں بیٹھے رہے. ادھر سے فون آیا، ادھر سے فون آیا، ہر جگہ سے فون آتے ہیں سر. ٹھیک ہے نا، اپیزمنٹ نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ یس مین نہیں ہونا چاہیے. مزمل اسلم صاحب آپ نے بہت وقت دیا، بہت شکریہ. بڑی زبردست گفتگو ہوئی آپ سے. ناظرین میرے خیال میں بہت زیادہ انہوں نے مطلب ہے کہ ہمیں سوچ کے مختلف پہلو دیے ہیں. اور جو آخری میں انہوں نے بات کی کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں نئی سوچ کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل چیزوں کو مطلب ڈیجیٹلائزیشن کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے، انوویشن نہیں کریں گے، تو پاکستان کی معیشت بھی پھنسی رہے گی. اور معیشت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو سیاست کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. میرے خیال میں اس کا بھی انہوں نے بات کی ہے. بہت بہت شکریہ ونس اگین مزمل صاحب. عامر زیب کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.